ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ صدر انجمن، حاضرین جلسہ، حکم صاحبان اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس آل راجستھان انعامی مقابلے میں میری تقریر کا موضوع ہے قرآن کی اہمیت اور اس سے وابستگی کی ضرورت۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی سورہ حشر کی آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتا کہ وہ خوف الہی سے پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سناتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ محترم سامعین و سامعات، قرآن مجید قانون شریعت بھی ہے اور اخلاق و معزت بھی، دعاؤں کا مجموعہ بھی ہے اور دیگر کتب الہیہ کی مجموعی صفتوں کا حامل بھی۔ اس قرآن میں دین کامل کے تمام عقائد بھی ہیں اور تمام مراسم عبادت بھی، تمام معاملات کے اخلاق و قوانین بھی ہے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے کامل ہدایت بھی۔ غرض ہے کہ قرآن کا نام سنتے ہی فوراً یہ خیال آتا ہے کہ یہ کوئی ہلکی پھلکی کتاب نہیں، بلکہ اس قرآن کی اہمیت کا اندازہ خود قرآن کی بے شمار آیتوں اور نبی کائنات کی حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایسی کتاب نازل کی گئی ہے جو نصیحت والی اور تمہاری دلوں کی بیماری کو دور کرنے والی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ قرآن کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس آیت کو بھی سنو جس میں رب کائنات نے مخالفین قرآن کو چیلنج کیا ہے اور فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی کہہ دو کہ اگر تم انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن جیسا لانا چاہو تو نہیں لا سکتے۔ سامعین اکرام، یاسین والقرآن الحکیم پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید حکمت کا خزانہ ہے۔ والقرآن ذی ذکر پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نصیحت کا مجموعہ ہے۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نیکوکاروں کے لیے ہدایت و رحمت کا سرچشمہ ہے۔ یہدی الی الحق و الی صراط مستقیم پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید حق اور صراط مستقیم کا رہنما ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی آیتیں اور حدیثیں ہیں جو قرآن کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اور بتلاتی ہے کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سماعت فرمائے جس سے قرآن کی اہمیت کا زبردست اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن صاحب قرآن یعنی قرآن پڑھنے والوں سے کہا جائے گا، اے صاحب قرآن، اے ماہر قرآن، پڑھ اور چڑھ، یعنی پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے تو اس دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ بس بے شک آج تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں تو قرآن کی آخری آیت پڑھ کر مکمل کرے گا۔ سامعین اکرام، ایسی بے شمار آیتیں اور حدیثیں ہیں جو بتاتی ہے کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، لیکن اس محدود وقت میں اس کو بتانا ممکن نہیں۔ ہاں، اتنا ضرور جان لے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آخری کتاب ہے۔ چنانچہ اگر کوئی عقیدے کی درستی اور حق و باطل کے درمیان فرق کے ساتھ راہ ہدایت پر قائم رہنا چاہتا ہے تو اسے قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔ راہ ہدایت پر قائم رہنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز ضروری ہے۔ مختصر یہ کہ قرآن مجید دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کا ضامن ہے، بشرطے کہ اس سے حقیقی وابستگی اختیار کی جائے۔ خداوندہ دلوں میں الفت قرآن پیدا کر، بہار زندگی میں نکہت قرآن پیدا کر،
وہ جس تحریک سے بزم جہاں میں انقلاب آیا، اٹھ اے مسلم پھر وہی دعوت قرآن پیدا کر۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں کہ رب کائنات ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کرے، آمین وما علینا الا البلاغ۔